بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عارف خان ساکی، شعبہ علوم اسلامیہ جس کو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اس کا چیئرمین ہوں۔ صدر شعبہ کی خدمات ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں۔ میں نے 8ویں تک اسکول میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد درس نظامی میں منتقل ہوا۔ درس نظامی کے پورے 8 سال لگانے کے بعد دوبارہ اسکول ایجوکیشن کی طرف واپس آیا۔ میٹرک، انٹر اور گریجویشن، ماسٹرز یہ سب ریگولر بیسز پر میں نے کمپلیٹ کیے، اور جب ماسٹرز بھی کمپلیٹ ہو گیا، درس نظامی کی شہادت العالمیہ بھی میرے پاس موجود تھی، تو میں کراچی یونیورسٹی کے فلور پر درس و تدریس سے وابستہ ہو گیا یہاں کا سلیکشن بورڈ کوالیفائی کرنے کے بعد۔ اب مجھے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ شعبہ علوم اسلامیہ کے بڑے نشیب و فراز میں نے دیکھے ہیں، اچھے دن بھی دیکھے ہیں، بڑی بڑی شخصیات، قدآور شخصیات رہی ہیں یہاں، ان کے زیر سایہ کام کیا، تربیت حاصل کی، اور اب اللہ نے کرم کیا ہے کہ اب میرے پاس یہ خدمات ہیں اور میں خود اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ اسلام کو ہم نے گھر کی کھیتی سمجھ رکھا ہے۔ اسلام کی بڑی باریکیاں ہیں، بڑی لطافتیں، بڑی نزاکتیں ہیں۔ یہ گلی محلے میں اسلام ہمیں جو مل رہا ہے وہ 2 نمبر ہے، وہ ہمیں خالص 2 نمبر کی تھوڑی وضاحت بھی کر دیے گا۔ وہ مصنوعی ہے، لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، لوگوں کے اپنے پرسیپشنز ہیں، جو ان کے تصورات ہیں، تخیلات ہیں، بڑی آمیزشیں ہیں اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے۔ ہم نیکی کے تصورات تقریباً اسلام کے تصورات سے دور لے جا چکے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر بیٹھ جائیں، مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں اور تسبیح پکڑ لیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، نوافل، اور یہ کوئی شک نہیں کہ یہ بھی نیکی کے کام ہیں، لیکن بنیادی نیکی کا کام یہ کہ آپ کو اللہ نے دنیا میں جو بھیجا تھا، آپ کو ایک آزمائش گاہ میں بھیجا تھا، آپ ایک امتحان گاہ کے اندر ہیں، اور آپ کے کردار و عمل قرآن مجید واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے ہمارے اعمال کو چیک کرنا تھا، جاننا تھا، جانچنا تھا کہ ہم میں سے بہتر پرفارمنس کون دیتا ہے، اچھے کام کون کرتا ہے۔ ہم نے ایک مسجد کا کنارہ لے لیا اور وہاں بیٹھ گئے، تو ہم نے عملی زندگی سے کنارہ کشی کر کے میدان کھلا چھوڑ دیا ہے دوسرے شرپسندوں کے لیے۔ ہمارے اچھے کام ہمارے فیلڈ کے اندر رہ کر خدمت خلق لے لیجئے، دکھی دلوں کی فریادیں سننا، ان کی داد رسی کرنا، ان کی مدد اور اعانت کرنا، اس سے بڑی عبادت اس وقت فی زمانہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں اور قسم پرسی کا زمانہ اور عالم ہے، تو ایسے عالم میں آپ اگر گوشہ نشین ہو جائیں گے مسجد میں اور عملی زندگی سے کنارہ کش ہو جائیں گے، فیلڈ میں نکل کر لوگوں کے دکھ درد معلوم نہیں کریں گے، تو ہمارے یہاں باقاعدہ طریقے پر ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں 2 نمبر تعلیم نہیں، لوگوں کے مائنڈ کلیئر کیے جاتے ہیں، ان کے کنسیپٹ واضح کیے جاتے ہیں اور کلیئر کیے جاتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور منشا کیا ہے، جو کہا گیا ہے قرآن میں، جو تعلیم دی گئی ہے اور جو تلقین کی گئی ہے، اس کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں، ایک بہترین اور ایک اچھا انسان بننا۔ ایک تو یہ کہ ہم اس طرح کے افراد کار تیار نہیں کر سکے جو قومی یعنی بین الاقوامی شخصیت کے حامل ہوں، اور ایک ویژن اور ایک مینٹل اپروچ اور ایک سوچ رکھنے والے لوگ۔ اس طرح کے لوگ ہم پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات کے اندر جو ابہام پیدا ہوئے تھے، لوگوں کو مرضی کی تشریح کرنے کا حق اور اختیار دے دیا۔ تو قرآن کو قرآن کے قریب لانا ہوگا، قرآن کو اس کے حقیقی تناظر میں رکھ کر سمجھنا ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان کے حقیقی معنی اور مفہوم کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ لوگوں کے اپنے تصورات کیا ہیں، لوگوں کے اپنے خیالات اور جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، ہمیں ان کو ایکوموڈیٹ نہیں کرنا، ان کے مطابق نہیں چلنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا۔ آپ 58 ممالک کو دیکھ لیں کہ آپس میں ہی دست و گریباں ہیں، ان کے درمیان آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو فارمولہ تھا قدیمی دیرینہ ان کا، وہ آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی ہمیں اوپر سے تو دوستی کا دم بھرتے بھی ہیں، اور اندر سے ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی حد ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک ایک دوسرے پر اس حد تک بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں کر پاتے کہ کوئی اپنا راز دوسرے سے شیئر کر سکیں۔ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ راز کب نیو یارک پہنچ جائے گا۔
تو جب ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا جی طلبی پہنچ جائے گا، کہاں پہنچ جائے گا؟ جہاں ہمارے دشمنوں کے جو اصل مراکز ہیں وہاں تک پہنچ جائے گا، اور کل ہی اس کا کوئی رد عمل ہمارے صفوں کے اندر مزید انتشار اور افتراق پیدا کر دے گا۔ بنیادی طور پر ہم تیسری دنیا کے ممالک ہیں، ابھی ترقی پذیر لوگ ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کا حال آپ دیکھ لیں کہ 2 جنریشن پیچھے چلے جائیں تو کوئی خط لکھنے والا مہیا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی 2 جماعتیں پڑھا ہوا ہو اور ہمیں خط لکھ کر دے دے، ہمارا فلاں عزیز یا فلاں رشتہ دار فلاں جگہ رہتا ہے تو ہم اس کو خط بھیجیں۔ آج ہر گھر کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، ہر بچہ تقریباً اسکول جا رہا ہے۔ ہمارے شہروں میں، گاؤں دیہات میں ریشو ذرا کم ہے، تو یہ بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم شعور کی اس منزل کو بہت جلد پہنچیں گے کہ جب بین الاقوامی سطح پر ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہوگا۔ میرا میسج ہے جی، میرا پیغام ہے محبت جہاں تک بھی پہنچ پائے۔ ہم ماں کا رول بھی پلے کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، ہم باپ کا رول بھی پلے کر رہے ہیں۔ میں ظاہر ہے کہ میں کسی کو مینشن تو نہیں کر رہا، میں یہاں تک آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں مختلف طرح کے ان کا پس منظر ہوتا ہے۔ بعض 1000-1200 روپے بھی افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے جس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے، تو ہم بچوں کو عام اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کا اس ایونٹ میں شرکت کا ارادہ ہے اور آپ افورڈ نہیں کر پا رہے تو آپ اس کی تشہیر نہ کریں، آپ کسی کو نہ بتائیں، آپ ان باکس کر دیں، آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ آپ نے کنٹریبیوشن نہیں دیا ہوا، اور آپ ہمارے شانہ بشانہ رہیں اسی طرح جس طرح باقی بچے رہیں گے۔ ہم اسٹڈی ٹورز پر لے کر جاتے ہیں، ہم پکنکس کرواتے ہیں، ہر جگہ پر ہمارے ہاں بچے کو اگر فیس پے کرنے کے معاملات میں کوئی دشواری ہو، نہ پے کر سکتا ہو بچہ، ہم اپنے یعنی ہمارے اساتذہ اس حد تک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ اپنی جیبوں سے نکال کر جمع کر کے جتنی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ٹوٹل پورا کر کے بچے کے حوالے کر دیتے ہیں، یا فیس جمع کروا کر بچے کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ بیٹا آئیے آپ امتحان دیجئے۔ آپ ان مشکلات کے باعث تعلیم نہیں چھوڑو گے، آپ ہمارے ساتھ رہو، آپ ہمارے بچے ہو، جس طرح ہمارے گھر میں ہمارے بچے کھا رہے اسی طرح تم بھی ہمارے بچے ہو۔ تو ہم ان بچوں کو حوصلہ، بعض بچوں کی زبانوں میں لکنت ہوتی ہے، وہ بچوں تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہوتی ہے ان کے اندر کہ وہ اساتذہ کے سامنے بول نہیں سکتے، ہم ان کو بولنا بھی سکھاتے ہیں۔ ہم ان کو اتنا حوصلہ دیتے ہیں کہ باقاعدہ وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ڈیبیٹ میں جاتے ہیں، باقاعدہ بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ ہم اس معاملے میں مطمئن ہیں۔ اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بچہ وہیں پر مایوسی سے بیٹھا ہوا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ بیٹا آئیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے اور آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی، آپ کو تسلی ہوگی، اطمینان ہوگا، اور آپ کل بھی خوشی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم۔ ویلکم جی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔